افغانستان ہے اس کی میٹنگ میں پاکستان کو بلایا نہیں جاتا. مودی جو ہے وہ اس کو مسڈ کال کرتے ہیں, وہ فون نہیں اٹھاتا. بہت سارے مسائل ہیں, لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ تمام مسائل نہیں ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جنید صفدر کی شادی کہاں ہوگی, اور پاکستان کے جو حکومتی ترجمان ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں غربت پتہ چلے نہ چلے, صرف یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جنید کی شادی کون سے ہوٹل میں ہو رہی ہے. اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ عام عورت جو ہے جس کو پاکستان, اس نئے پاکستان نے غربت اور تکلیف کی چکی میں پیس دیا ہے, اس عورت کے مسائل کا حل کرنا, اس کے مسائل کو دیکھنا, وہ اس پہ توجہ نہیں ہے. توجہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ اپنے چھچور پنے سے باز نہیں آتے, اور ان کو کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہے. انہوں نے یا لوگوں کی خوشیاں جو ہیں اس پہ تنقید کرنی ہے, یا لوگوں کی جو بیماری اور جو تکلیف ہے اس کے اوپر سیاست کرنی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس تیسرا اور کام کوئی نہیں ہے. اور کل بھی شہباز گل صاحب نے ایک جو ہے وہ بڑی چھچوری حرکت کی کہ بغیر پتہ کیے, بغیر کسی بات کی کنفرمیشن کے جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ ٹھوک دی کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ جانا چاہ رہی ہیں. ان کو کیٹیگوریکلی بتایا جا چکا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کسی صورت اس حکومت سے کسی بھی طرح کی کوئی ریلیف نہیں چاہتی, اور نہ وہ کہیں عدالت میں درخواست دے رہی ہیں, اور نہ ہی وہ جو ہے وہ اس حکومت سے کچھ بھی توقع رکھتی ہیں. ان کو صبر اور حوصلے کے ساتھ, جیسے انہوں نے بہت سارے اور پہاڑ جھیلے ہیں, ان کو یہ پہاڑ بھی جھیلنا ہے. اکلوتی اولاد اور اس اولاد کی خوشی کیا ہوتی ہے یہ وہ تمام مائیں مجھ سمیت محسوس کر سکتی ہیں جن کا ایک ہی بیٹا ہے, اور اس بیٹے کے جوان ہوتے ہوتے اس ماں کی جو ہے وہ خواہشات اور ماں کی خوشیاں بھی جوان ہوتی ہیں. لیکن بڑے مقاصد کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور مریم صاحبہ جو ہے وہ نہیں جا رہی ہیں, وہ یہی ہوں گی, اور ماں جہاں بھی ہو اس کی دعائیں اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے موجود رہتی ہیں. ایک اور تماشا جو کریٹ کیا گیا, جو پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جتنے سیاسی مخالفین ہیں جن کی زبان بندی کرنی چاہیے, یا جن کی شکلیں حکومت کو پسند نہیں ہیں, ان کو یا غدار ڈکلیئر کر دیا جائے, یا باغی ڈکلیئر کر دیا جائے, یا کافر ڈکلیئر کر دیا جائے. اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے پاس اور کام تو ہے کوئی نہیں. پاکستان کو کیا کوئی زیادہ مسائل تو اس کے شکار ہے نہیں. اب انہوں نے جو تماشا شروع کیا, فواد چودھری صاحب نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف کے ساتھ بیٹھ کر ایک رپورٹ جاری کی, اور وہ رپورٹ جو ہے وہ ان لوگوں نے تیار کی جو آلریڈی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق, جن کی تقرریاں, جو 6 لوگ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے اندر بھی نامینیٹ ہوئے, جن 6 لوگوں کی تقرریاں خلاف قواعد جو ہے وہ پائی گئی. آڈیٹر جنرل نے اس کے اوپر اپنی آبزرویشنز دی اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے یہ تعلیمی قابلیت پہ بھی پورا نہیں اترتے تھے, ان کے لیے رولز ریلیکس کیے گئے, اور رولز ریلیکس کر کے لاکھوں روپیہ تنخواہ دے کر میرے اور آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کی, جس رپورٹ کو میرا نہیں خیال کہ نہ کسی نے پڑھا نہ دیکھا. اس کے اندر بس جس کو دل چاہا اس کو غدار ڈکلیئر کیا, جس میں ایک غدار آپ کے سامنے بھی کھڑا ہے. میرے اوپر بھی جو ہے میری ایک ٹویٹ, جس کے اوپر میں نے جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اوپر جو کیمرے چوری کیے, کیمرے جو نصب کیے گئے تھے, وہ جب پکڑے گئے تو اس کے اوپر میں نے ٹویٹ کی, اور میں نے کہا کہ جو ہے وہ دھند کے بعد پیش خدمت ہے کیمرہ گردی. اب اس کے اوپر جو ہے میرا نام بھی اس لسٹ کے اندر ڈال کر, میری ٹویٹ کا اسکرین شاٹ ڈال کر ہمیں بھی غدار ڈکلیئر کر دیا گیا. میں پوچھنا چاہتی ہوں فواد چودھری صاحب کے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آئی ہے؟ کون ہے فواد چودھری؟ کیا لگا ہے فواد چودھری کا اس ملک میں جمہوریت کے لیے, اس ملک میں آئین کے لیے, یا اس ملک میں کسی بھی ایک جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ڈیسک کہاں بنا ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, جہاں پر بیٹھ کر جو ہے یہ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں اور کون کون غدار ہے اس کو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے سو موٹو کی اپیل کرتی ہوں, اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق نہیں ہو سکتا کہ اب منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ اپنے چند پیڈ
ملازموں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو غدار ڈکلیئر کریں گے، اور ان تمام لوگوں کی جن کے اوپر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی موجود ہے، ان کی تنخواہیں بھی واپس لی جانی چاہیے، جیسے عطاء الحق قاسمی صاحب والے کیس میں، جیسے باقی ہمارے دور حکومت میں جو ہے وہ خلاف ضابطہ ہوتا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر کیس بھی چلتا تھا، تنخواہیں بھی واپس ہوتی تھی۔ یہ جو رکھے ہوئے ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے، یاد ہوگا آپ کو یہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے ایک باہر سے موصوفہ آئی تھی، تانیہ ادرس کر کے ان کا کوئی نام تھا، شاید پتہ نہیں کیا بولتی تھی، وہ ادریس کو انہوں نے جو بھی بنا دیا تھا، وہ باہر جا کے ہمارے ہوتا ہے، جا کے جو ہے وہ نام بدل دیتے، اپنا چینج کر لیتے ہیں انگریز دکھانے کے لیے اپنے آپ کو۔ وہ محترمہ آئیں بہت ملک کی خدمت کرنے کے لیے، اور جب ان سے کہا کہ اپنی نیشنلٹی اور وہ جو ہے وہ ڈکلیئر کرے، وہ باہر بھاگ گئی۔ انہوں نے کہا جی میں تو یہ پڑھا آپ کا پاکستان اور یہ پڑھی آپ کی پاکستان کے سیکریفائسز، میں جا رہی ہوں۔ وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے وہ بیٹھ کر یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ پھر اس پوری رپورٹ کے لیے ٹویٹر سے یا جو آپ نے اسکرین شاٹس لیے، آپ نے جو رپورٹ تیار کی، جو متعلقہ انتظامیہ ہے، جو ٹویٹر کے لوگ ہیں، جو انتظامیہ ہے، اس سے کوئی اجازت نہیں لی گئی۔ ایک دفعہ کا چور ہمیشہ کا چور ہی ہوتا ہے، یعنی چوری سے نہیں جا سکتے یہ کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ چوری کے ذریعے ہی رپورٹ بنائی اور چوری کے ذریعے جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ اور سب سے امپورٹنٹ اور آخری بات، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی پہ الزام لگانے کا، لیکن اب آپ نے خود اس رپورٹ کے اندر کشمیر کو انڈیا کا حصہ دکھایا ہے، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کشمیر فروشی پھر اور کسے کہتے ہیں؟ منسٹری آف انفارمیشن جو پاکستان، حکومت پاکستان کا ترجمانی کرتی ہے، حکومت پاکستان کا چہرہ ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے۔ اب اس کے بعد میں اور کیا کہوں؟ مجھے کیا کہنا چاہیے؟ غدار کون ہے پھر؟ غدار ہو تم سب لوگ جنہوں نے بیٹھ کے یہ رپورٹیں تیار کی ہیں، اور یہ جو حرکتیں اور یہ جو شروع کی ہیں ان لوگوں نے، آج سے نہیں ہے، بغاوت اور پھر وہ کافر اور فلانا اور یہ تمام چیزیں ونس فار آل یا تو ختم ہونی چاہیے یا ڈکلیئر کر دے کہ اس ملک میں عمرانی مارشل لا قائم ہے، اور عمرانی مارشل لا کے جو عمرانی چمچے کھڑچے ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہو سکے۔ جو تنقید کرے گا وہ غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ میں ایک بات کیٹیگوریکلی فواد چودھری صاحب کو بھی اور ان کے چمچوں کڑچھوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ عمرانیات نہیں ہے، اور اس ملک کے 22 کروڑ لوگ اس ملک کے وارث ہیں۔ ان سے ہمیں، ان جیسوں سے جو اس ملک کی تباہی کر چکے ہیں معاشی طور پر، جو اس ملک کی تباہی کر چکے ہیں سیاسی طور پر، جو اس ملک کی تباہی کر چکے ہیں سیکیورٹی طور کے حالات کے اوپر بھی، ان سے ہمیں کسی قسم کے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ اپنے سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں رکھو۔ اور یہ جو روایت انہوں نے شروع کی ہے، اس روایت کو پہلے پیچھے چھوڑ آئے تھے اور کہا تھا کہ آئندہ یہ غداری اور یہ سرٹیفکیٹ نہیں بکنے چاہیے، لیکن ان کو جو ہے وہ کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کی شکر گزار ہوں، کل انہوں نے میری ٹویٹ کے اوپر جو ہے جو مجھے غدار ڈکلیئر کیا گیا، اس کے اوپر فواد چودھری صاحب سے پوچھا کہ جی بتائیں اس ٹویٹ کے اندر غداری کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا آپ میکنزم نہیں سمجھ سکے۔ تو شاہ زیب خانزادہ صاحب اور باقی تمام لوگ جو ہے پاکستان کی عوام میکنزم سمجھنے کی کوشش کرے، اور میکنزم یہ ہے کہ جو سیاسی مخالف کسی طرح ایف آئی اے کے ذریعے قابو نہیں آیا، نیب کے ذریعے قابو نہیں آیا، اینٹی کرپشن کے ذریعے قابو نہیں آیا، اس کے لیے بڑا پھر سادہ حل یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ غداری پر بک کیا جائے۔ اور مجھے تو عثمان ڈار صاحب نے ایک رات پہلے مجھے میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کی دھمکی دی، اس کے اگلے دن یہ رپورٹ آ گئی۔ اب مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاٹس ملتے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میری کوشش ہے، میں نے تو ان کو کئی دفعہ کہا مجھے کورٹ لے کے جائیں، اس بزدار نے لے جانا تھا وہ نہیں لے کے گئے، باجی فردوس نے لے جانا تھا وہ نہیں لے کے گئے، شہزاد اکبر نے لے جانا تھا وہ نہیں لے کے گئے۔ چلیں تو صحیح کسی دن کورٹ، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں اس رپورٹ کے اوپر خود عدالت جانے کا حق محفوظ رکھتی ہوں، اور میں اپنے لیے نہیں، مجھے اپنی کوئی وہ نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے، جو حضرت علی کا قول ہے، میرا اس پر بڑا فرم بلیف ہے، اور مجھے اس لیے اپنے لیے کوئی، لیکن باقی جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ جن کو پہلے ایف آئی اے کے ذریعے ہراس کیا جا رہا ہے، اب ان کے ساتھ یہ ایک نیا غداری کا لیبل لگانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ ہم سب، میں بڑا برملا اور
बड़ा मजबूती से ये बात करना चाहती हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा हम मुहिब्बे वतन हैं और हमें तुमसे मुहिब्बे वतनी का कार्ड नहीं चाहिए। अपनी मुहिब्बे वतनी तुम साबित करो। जो कश्मीर को बेच के आए हो अपनी और कश्मीर को इंडिया का नक्शा जो है पाकिस्तान के नक्शे से निकाल के इंडिया के नक्शे में दिखाते हो, तुम अपनी हुब्बुल वतनी साबित करो। तुम अपनी हुब्बुल वतनी साबित करो कि जो झूठ बोल के आए थे इस कौम के साथ, जो इस कौम को सबज बाग दिखाए थे, आज वो कौम जो है वो तुम्हारी शक्लें देख रही है, उनके साथ हुब्बुल वतनी साबित करो। हमें तुम्हारे सामने हुब्बुल वतनी साबित करने की कोशिश जो है वो ना करनी है, ना हमें ज़रूरत है। इनका मैकेनिज्म जो है वो बड़ा क्लियर है और वो मैकेनिज्म हम बड़ा अच्छा समझते भी हैं। लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो ये रिपोर्ट जो है इसको ऑन करो फिर, और आकर इस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन लो, फिर बताएंगे और फिर जो है वो समझाएंगे कि हमारे ऊपर तो इन्होंने करके देखा। आपको याद है हमारे दौरे हुकूमत में एक जो है वो मजहब को कार्ड बनाकर क्या एहसन इकबाल साहब पे गोली नहीं चलाई गई? क्या ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जो है वो स्याही नहीं फेंकी गई? क्या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तौहीन करने की कोशिश नहीं की गई? हमारे MNAs MPs के घरों पर जो है वो हमले नहीं करवाए गए? वो स्पॉन्सर्ड हमले उस वक्त भी PTI मिलकर करती थी। और हैरत की बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसके बारे में उसकी ट्वीट्स के ऊपर बड़ी तकलीफ है, लेकिन जो खुद इनका सोशल मीडिया विंग बैठकर लाहौर हाई कोर्ट के बारे में जो 3 दफ़ा मुख्तलिफ ट्रेंड्स हो चुके हैं, वो पाकिस्तान की तौहीन नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट इदारा नहीं है, उसकी तौहीन जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि वो PTI कर रही है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो ट्रेंड चलाना, चूँकि वो पाकिस्तान का इदारा नहीं है, उसकी तौहीन को खास फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जितनी जो हमारे जजेस हैं, मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, क्या उनकी तौहीन के लिए गंदे और लग़्व किस्म के ट्रेंड नहीं चलाए गए? और उसको खुद रऊफ हसन साहब जो इस वक्त मुआवन खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने खुद ने भी ट्वीट की लाहौर हाई कोर्ट के नाम से और पूछा कि वो किसके हिस्से में आएगी। उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दी। स्क्रीनशॉट्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्या है? इसके ऊपर ना FIA को कुछ नजर आता है, ना हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको प्रॉब्लम है। ये इदारे पाकिस्तान के इदारे नहीं है, ये जजेस जो है ये पाकिस्तान के जजेस नहीं है। लेकिन हम ये कह दें कि कैमरा गर्दी मत करो तो वो गद्दारी हो गई। सो मुझे खुशी है आज तो इस दौरे हुकूमत में ये हालात है कि आपको अगर इस दौरे हुकूमत से गद्दारी का, कुफर का, बागी होने का अगर मेडल मिले तो उस मेडल को बहुत खूबसूरती से सीने पर चिपकाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी हुब्बुल वतनी का तमगा है। सो मुझे खुशी है कि हमें इस जो खुद एक कश्मीर फरोश हुकूमत है जिसने खुद इस रिपोर्ट के अंदर साबित किया है वो कश्मीर फरोश हैं, उनसे गद्दारी का जो तमगा है वो मेरे लिए हुब्बुल वतनी का एक बहुत बड़ा मेडल है और मैं उसको बहुत इज्जत और एहतराम से उसको एक्सेप्ट करती हूँ और तस्लीम करती हूँ। और ये बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि हम तमाम लोग गद्दारे PTI हैं, क्योंकि हम PTI की जो सोशल मीडिया के हमारे लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जो हमारे लोग आम आदमी जो इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं, उनको गद्दारी की डिक्लेयर किया जा रहा है। हम सब इस जहाद में और भी ज़्यादा मेहनत के साथ और भी ज़्यादा जज्बे के साथ जो है वो काम करेंगे और इस हुकूमत को जो है वो इसका असल चेहरा आम आदमी तक दिखाने में जो है वो हमें कोई चीज़ अमर माने नहीं है। हम सल्तनत इमरानिया के इन ज़ाब्तों को नहीं मानते, हम सल्तनत इमरानिया के इन ओछियत कंडों को नहीं मानते। आप शौक से एक रिपोर्ट, 10 रिपोर्ट, 100 रिपोर्टें जारी करें और वो तमाम रिपोर्टें हमारे लिए तंबू के बराबर होंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि मरियम नवाज ना पाकिस्तानी हुकूमत से कोई अपील करेंगी ना ही अदलिया से अपील करेंगी, तो क्या हुकूमत के साथ साथ अदलिया से भी उनका यकीन उठ गया? नहीं, यकीन उठने की बात नहीं है, हम नहीं करना चाहते, चूंकि फिर उसको प्ले किया जाएगा। आपको पता है कि बीमारी के ऊपर भी कोर्ट में जाया जाए तो उसको प्ले किया जाता है। वो शहबाज गिल साहब अभी कोई बात भी नहीं थी और उन्होंने ट्वीट ठोक दी। वो ज़ाहिर है वो आजकल नंबर टंगने के वो जो है वो आखिरी स्टेजेस को छू रहे हैं। सो जो है वो कटिंग करा के भी कोई हवा नहीं लगी उनके दिमाग को कि वो जो है वो अदालत जा रही है बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी मुसद्दका खबर के उन्होंने ट्वीट कर दी। तो इनको प्ले करने की और फिर कहेंगे वो भाग रही हैं, वो भागना चाहती हैं। सो मरियम नवाज साहब बड़ी कैटेगोरिक हैं, उन्होंने इस हुकूमत को भगाए बगैर कहीं नहीं जाना। ये जाएगी तो हुकूमत जाएगी, मरियम नवाज साहब कहीं नहीं जा रही। मरियम नवाज डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई, ये आपको भी पता होना चाहिए और हमें तो बहुत अच्छा पता है।
اتحادیوں اور حکومت سے پتہ نہیں کیوں یہ خاموش ہیں. عوام اس لیے چکی میں مہنگائی کی اتحادیوں اور حکومت کے درمیان اس وقت جو پنجاب میں جھگڑا مقصد کے درمیان آپ فائدہ لیتے ایک جماعت آپ کو پیشکش کر رہی ہے ان کو اس تبدیلی کی. پہلے آپ کیمپ لگاتے تھے ان کے خلاف مہنگائی پر بجلی بھی جا رہی ہے, اب آپ خاموش ہیں. کس سے نہیں خاموش نہیں ہے جی. ہم پیپلز پارٹی تو دیکھیں جی, پیپلز پارٹی 6 سیٹوں کے ساتھ ریلیونٹ ہونا چاہتی ہے پنجاب کے اندر, تو یہ تو نہیں ہوتا نا. تو پیپل پارٹی تو ڈکٹیشن ہم لیں گے نہیں. جب اس حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت تھا, جب استعفے دے کے گھر بھیجا جا سکتا تھا, اگر اس وقت استعفے دے دیے ہوتے آج یہ حکومت نہ ہوتی. اور ان کو بڑا شوق ہے تو مہربانی کریں نا ذرا عدم اعتماد سب سے پہلے لے آئیں چیئرمین سینٹ کے خلاف. ان کو جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا ان کو ان کے ممبر کیا لانے ہیں. ان کے اپنے ممبر جو ہے ہمیں پورے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. سو عدم اعتماد کسی ڈیل کے ذریعے ملتی ہے, ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جو یہاں ہو رہا ہے یہاں پر بھی وہ میں اٹھ کے کھڑا ہونے لگا ہوں, پھر میں نیچے بیٹھ گیا ہوں. پہلے یہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں, اور جب یہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں گے پھر ہمیں پتہ ہے چوٹ کس وقت کہاں اور کیسے مارنی ہے. آپ کی پیاری باجی کا سامان وغیرہ سے نکال دیا گیا, اس پر کیا؟ بس کر دو بھائی, میری باجی کو بیچاری کو بخش دو. وہ مطلب اس دن بھی وہ غصہ کر گئی تھی, حالانکہ میں نے ان کی تعریف کی تھی کہ باجی اچھی اور پیاری لگ رہی تھی. انہوں نے بہت غصے سے بڑی خوفناک خونخوار میرے خلاف ٹویٹس کی. پھر میں نے رات کو الفاظ واپس لے لیے, میں کہہ رہی آپ بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی, اب آپ خوش ہو جائیں. تو باجی میری دکھی ہیں آج کل بہت, پلیز ان کے دکھوں میں مزید اضافہ نہ کریں. بھائی میں کسی کا سامان اٹھے, میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں ان کو سامان ضرور بھجوا دیتی. نہیں عاشورہ کے بعد, نہیں جی عاشورہ کے بعد ہے. اور یہ دیکھیے یہ ذاتی کسی کی ہوتی ہے, اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.